وائس آف کاشف کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ سامعین، میاں نواز شریف کے والد محترم میاں شریف کو اللہ تعالیٰ نے حیران کن خوبیوں سے نواز رکھا تھا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ شخص پوری زندگی کسی بھی کام پر لیٹ نہیں ہوا۔ یہ صبح 7 بجے دفتر پہنچتے تھے اور یہ انتقال تک 7 بجے پہنچتے رہے۔ انہوں نے پوری زندگی اپنے جوتے خود پالش کیے۔ یہ ویل چیئر پر جدہ میں بھی اپنے جوتے خود پالش کرتے تھے۔ پوری زندگی اپنے انڈر گارمنٹس خود دھوئے۔ یہ اپنی بیگم کو بھی انہیں ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے۔ پوری زندگی انکار نہیں کیا۔ یہ اگر کسی کا کام نہیں کرنا چاہتے تھے تو یہ خاموش رہتے تھے، لیکن انکار نہیں کرتے تھے۔ اور میاں شریف نے پوری زندگی کبھی شکست نہیں مانی۔ یہ 1972 میں اپنی ساری ملیں ضبط کرانے کے بعد بھی اگلے ہی دن ٹھیک صبح 7 بجے تیار ہوئے۔ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو ساتھ لیا اور یہ اردو بازار میں اپنے برف کا بند کارخانہ کھول کر بیٹھ گئے۔ یہ کارخانہ حکومت کی نظر سے بچ گیا تھا۔ میاں شریف نے ایک بار پھر کام شروع کیا اور ٹھیک 5 سال بعد یہ دوبارہ 6 کارخانوں کے مالک تھے۔ بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن نے میاں شریف کو اپنے بڑے صاحبزادے نواز شریف کو سیاست میں دھکیلنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، پھر عروج و زوال کی ایک دلچسپ داستان بنی اور لکھی گئی۔ نواز شریف کی والدہ کا آخری وقت بھی تکلیف میں گزرا۔ میاں نواز شریف اور مریم نواز 2018 میں جیل میں بند ہو گئے۔ یہ خبر ان سے چھپا لی گئی۔ خاندان نے ان کے کمرے کا ٹیلی ویژن تک بند کر دیا۔ یہ پوچھتی تھیں تو بتایا جاتا تھا دونوں لندن میں ہیں، بہت جلد واپس آئیں گے۔ میاں شہباز شریف روز بڑے بھائی کی طرف سے گلے مل لیتے تھے، لیکن یہ خبر زیادہ دنوں تک خفیہ نہ رہ سکی۔ بیگم شمیم اختر کو پتہ چل ہی گیا، لہٰذا یہ اپنا سامان لے کر جیل پہنچ گئیں اور واپس جانے سے انکار کر دیا۔ سیاسی قیدیوں کو اپنی آغوش میں پناہ دینے والی راولپنڈی میں واقع اڈیالہ جیل ان دنوں 3 بار ملک کے منتخب وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز اور ان کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور ان کے ساتھی حنیف عباسی کی میزبان تھی۔ لیکن اسیری کے دوران ایک دن ایسا بھی آیا جو شریف فیملی کے لیے سب سے پریشان کن تھا، اور شریف خاندان کی چیخیں بھی پوری جیل نے سنی۔ ارشد وحید چودھری ایک ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات کے لیے میٹنگ روم کی طرز پر قائم ہال میں 4 قطاروں میں لگی کرسیوں پر تقریباً 30 سے 35 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی، جبکہ اس میں ایک ایئر کنڈیشن اور 2 پنکھے لگائے گئے تھے۔ ملاقاتیوں کی نقل و حرکت کی مانیٹرنگ کے لیے کلوز سرکٹ کیمرے بھی لگائے گئے تھے، جبکہ قیدیوں اور ملاقاتیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سننے کے لیے متعلقہ عملہ بھی ارد گرد موجود ہی تھا، جس کی وجہ سے اونچی آواز میں صرف غیر سیاسی گفتگو ہی کی جا سکتی تھی۔ ہال میں داخل ہونے پر میاں صاحب نے مجھے خصوصی عزت دیتے ہوئے مریم نواز کی قریبی نشست پر بیٹھنے کا کہا۔ نواز شریف اور مریم نواز کے وزن میں نمایاں کمی دیکھ کر جیل کے شب و روز کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا تھا، لیکن باپ بیٹی دریافت کرنے کے باوجود بھی کوئی حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔ مروت کے قائل نواز شریف ہر ملاقاتی سے کھڑے ہو کر سلام دعا کرتے، جبکہ ان کی طرف سے یکجہتی کا اظہار کرنے پر خود ان کی ہمت بندھاتے اور ملاقاتیوں سے دعا کرنے کی درخواست کرتے۔ نواز شریف کے ہاتھ میں چھوٹی تسبیح تھی، جبکہ وہ آسمانی رنگ کی اپنی پسندیدہ شلوار قمیض میں ملبوس تھے۔ میں نے مریم سے سوال کیا کہ کیا خود احتسابی کے دوران آپ کو احساس ہوا
آپ کو احساس ہوا کہ اس مصیبت کو روکا جا سکتا تھا؟ تو ایک توقف کے بعد ٹھوس لہجے میں نفی میں جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم کچھ بھی کر لیتے، لیکن ہونا یہی تھا کیونکہ کرنے والے طے کر چکے تھے۔ اپنی ضمانت پر رہائی کے بارے میں باپ بیٹی بدستور بے یقینی کا شکار نظر آئے، لیکن اپنے مقصد کو پانے کا عزم ایک ایسا غیر متزلزل کہ کوئی بھی قیمت چکانے کو تیار تھے۔ بطور انسان دونوں صرف نازک رشتوں کے باعث کمزور پڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لندن میں زیر علاج اپنی اہلیہ کے ذکر پر نواز شریف متفکر اور بطور بیٹی اپنی والدہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کی آواز بیٹھ جاتی تھی اور وہ کوشش کرتی تھیں کہ آنسو ان کی آنکھوں سے باہر نہ چھلکنے پائیں۔ گفتگو کے دوران مریم نواز نے بتایا کہ ان کے دل پر صرف ایک بوجھ ہے کہ ان کی والدہ کلثوم نواز سوچتی ہوں گی کہ ہر روز ان سے ویڈیو کال پر بات کرنے والی ان کی بیٹی سیاسی زندگی میں اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ اب ہفتے میں صرف ایک دن چند منٹ کے لیے ان کا حال پوچھنے کے لیے کال کرتی ہے۔ میاں صاحب نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف ایک دن 20 منٹ کے لیے جیل کے پی سی او سے ٹیلی فون کر سکتے تھے۔ سامعین، نواز شریف اور مریم نواز کی اسیری کے دوران نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر عید الاضحیٰ کے موقع پر ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل گئیں۔ یہ ملاقات انتہائی تکلیف دہ تھی کیونکہ جب وہ جیل میں بیٹے اور پوتی سے ملیں تو دھاڑیں مار کر روتی رہیں۔ اس وقت پوری جیل میں ان کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بیٹے اور پوتی کو جیل میں چھوڑ کر واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھیں اور بضد تھیں کہ اب میں ان کے ساتھ ہی رہوں گی۔ جب روتی ہوئی والدہ کو زبردستی گھر بھیجا جا رہا تھا تو تب بیٹے کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلک رہے تھے۔ میاں صاحب سے معلوم ہوا کہ انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا تھا اور باپ بیٹی کو ایک دوسرے سے صرف اتوار کو ملاقات کرنے کی اجازت تھی۔ پیارے ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ہسٹوریکل ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور بھی اس طرح کی ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ نگہبان۔